السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا ٹرینر شکیل احمد بات کر رہا ہوں۔ آج میں کچھ کمپیوٹر کورسز کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کس ٹائپ کے کمپیوٹر کورسز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ہمارے ملک کے اندر، اور کس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، اور ہمیں اگر ایز اے بگنر جوائن کرنا چاہیے تو ہمیں پہلے کون سا کورس کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد پھر ہم آگے اپنے فردر اپنے آپ کو اپ گریڈ یا اسکل اپ کیسے کریں۔ تو جناب، سب سے پہلے جو کورس آتا ہے وہ ہے آپ کا سی آئی ٹی جو ہے وہ ہے سرٹیفکیٹ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ یہ بالکل بیسک کورس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں بالکل معلومات نہیں ہے تو آپ کے لیے سب سے اچھا رہتا ہے کہ آپ سی آئی ٹی کورس کو پہلے کریں۔ سی آئی ٹی کورس کو کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو ونڈوز کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ ونڈوز کیسے انسٹال ہوگی، اس کی یوٹیلیٹیز کیا ہوتی ہیں، اس میں کون سی چیز کیسے استعمال ہوتی ہے، اور پراپر اس کا ونڈوز کا پراپر استعمال سکھایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سے سرٹیفکیٹ ان آئی ٹی کے اندر سیکنڈ جو کورس ہوتا ہے ایم ایس آفس، ایم ایس ورڈ پہلے کرایا جاتا ہے تاکہ آپ لیٹر اپلیکیشنس ٹائپ کرنا سیکھ لیں، اسٹوری رائٹنگ یا کوئی آپ فارمز وغیرہ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں ہوتا ہے ایکسل میں آپ کیلکولیشنز کر سکتے ہیں، سیلری شیٹس بنا سکتے ہیں، گریڈنگ وغیرہ بنا سکتے ہیں، مارک شیٹس وغیرہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ ایڈوانس فارمولیز ہوتے ہیں جیسے لک اپ ہے یا انڈیکس میچ ہے، اس حوالے سے تھوڑا بہت ایم ایس آفس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پاور پوائنٹ ہوتا ہے، پریزنٹیشنز بنانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ سی آئی ٹی کورس کرنے کے بعد ہم ایک انٹرمیڈیٹ کی لیول کی جاب کر سکتے ہیں، کلیریکل جاب کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس میں جو ہے تھوڑا بہت کمپیوٹر کا کام ہوتا ہے، لیٹر ٹائپنگ ہو گئی یا کیلکولیشنز کے حوالے سے چھوٹے موٹے کام ہو گئے، اس ٹائپ کی چیزیں ہمیں اس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں۔ اچھا، پھر جب اگر ہم سی آئی ٹی کورس کر لیتے ہیں یا ہمیں ایم ایس آفس آتا ہے تو اس کے بعد اب ہمیں کس چیز طرف جانا چاہیے۔ اگر میرا شوق ہے ویب ڈیزائننگ کی طرف، کیونکہ میں آپ کو ویب ڈیزائننگ کے حوالے سے زیادہ تر ویڈیوز کراؤں گا، تو میں آپ کو اسی حوالے سے گائیڈ کر رہا ہوں۔ ویب ڈیزائننگ میں اگر آپ آتے ہیں تو اس میں آپ ویب سائٹ ڈیزائن کرنا سیکھتے ہیں۔ یہ دو ورڈ سے مل کے بنا ہے، ویب اور ڈیزائننگ۔ تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ویب سائٹس کس طرح سے بنائی جاتی ہیں۔ فوٹو شاپ کا جو ہے سی آئی ٹی میں تھوڑا بہت 3 یا 4 کلاسز ہوتی ہیں، یہاں پہ فوٹو شاپ بڑی ڈیٹیل میں کرایا جاتا ہے۔ گرافک ایڈیٹنگ ہے، لوگو میکنگ ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ویب ڈیزائننگ کے اندر ایچ ٹی ایم ایل پڑھتے ہیں جو ویب کی بیسک لینگویج ہے، پھر اس کی فارمیٹنگ لینگویج سی ایس ایس پڑھتے ہیں، جاوا اسکرپٹ جے کیوری ہوتا ہے، انٹروڈکشن بیس تھوڑی 3-4 کلاسز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہم ایک ویب سائٹ ڈیزائن کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہر جتنے بھی ٹاپکس ہیں سب کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ٹیسٹ جب ہم کلیئر کرتے ہیں تبھی ہمیں سرٹیفکیٹ ایشو ہوتے ہیں۔ اچھا، ویب ڈیزائننگ کرنے کے بعد ہمارے پاس 2 چوائسیز ہوتی ہیں کہ اگر ہم ویب ڈیزائننگ میں تھوڑی سا اپنے آپ کو ریوائز کرتے ہوئے آگے چلیں گے تو ہم اس کو ویب ڈیولپمنٹ کر لیتے ہیں۔ ویب ڈیولپمنٹ میں کیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ایچ ٹی ایم ایل تھوڑا سا ایک دفعہ پھر دوبارہ ریوائز کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ ڈیپلی ہم کرتے ہیں اس کو۔ ایچ ٹی ایم ایل ہے، سی ایس ایس ہے، جاوا اسکرپٹ جے کیوری ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، پھر ہم پی ایچ پی پڑھتے ہیں۔ پی ایچ پی جو ہے ویب ڈیولپمنٹ کے لیے خصوصاً بنائی ہوئی لینگویج ہے، اور اس کے اندر ہم تمام جو ہے چیزیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کے پاس ایک اور چوائس بھی ہوتی ہے پی ایچ پی پروگرامنگ کے نام سے، تو یہ ایک ہمارا ایک الگ سے شارٹ کورس ہوتا ہے۔ تو آپ ویب ڈیزائننگ کے بعد پی ایچ پی پروگرامنگ کر لیتے ہیں تو آپ کو تقریباً 2 سے 3 مہینے کا اس میں ایک ڈیوریشن کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر آپ یہ چاروں کورس نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں ڈائریکٹ ایک کوئی ایسا کورس کروں جس میں ساری چیزیں کور ہو جائیں، تو ایک کورس ہوتا ہے پی ڈی آئی ٹی، پروفیشنل ڈپلومہ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ تو آبویسلی اس کے اندر جو ہے تو جناب، اگر ہم پی ڈی آئی ٹی کر لیتے ہیں تو اس میں ہمیں تمام ہی کورسز مل جاتے ہیں، لیکن ہوتا ہے کہ اس میں ڈیوریشن بڑا شارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ تو ویب ڈیزائننگ بھی 6 منتھ کا ہے، ڈیولپمنٹ بھی 6 منتھ کا ہے، اور پی ڈی آئی ٹی بھی 6 منتھ کا ہے، تو اس میں پھر وہ ہم ڈیٹیل میں نہیں پڑھ پاتے، لیکن یہ بھی ہمارے لیے ایک بہتر کورس ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس رہ جاتا ہے ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ۔ اگر ہم ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کر لیتے ہیں ان اوپر کے کورسز کرنے کے بعد، تو سب سے اچھی کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ویب کا پورا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ اس میں جو ہے ہم فیس بک ایڈس کیسے رن کر سکتے ہیں، گوگل ایڈس کیسے رن کر سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے اور بھی چیزیں ہیں کہ یوٹیوب پہ چینل کس طرح سے ہم چلا سکتے ہیں، مونیٹائز کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، پیڈ وے کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس میں کور کرتے ہیں۔ اچھا، جب ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کر لیتے ہیں تو پھر آج
کل ویب کے لیے ایک بہت زیادہ پاپولر لینگویج چل رہی ہے مارکیٹ میں، پائتھون کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹا انالائزنگ سیکھ سکتے ہیں، بہت فاسٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا انالائزنگ کے بہت سارے ٹولز ہیں وہ ہمارے لیے، ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ ویب ڈیولپمنٹ میں بھی پائتھون یوز ہوتی ہے۔ ویب ڈیولپمنٹ کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ اپنا اس میں بگ ڈیٹا کے حوالے سے، اگر ہمیں بڑی کمپنی جس میں ہم کام کرتے ہیں اس کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، تو اس کو انالائز کر کے ایک رپورٹ فارم میں یا پراپر فارم میں لانے کے لیے پائتھن بہت ہی تیزی سے کام کرتی ہے، بہت فاسٹ لینگویج ہے، اب تک کی سب سے ٹاپ لینگویجز میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور روبوٹکس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پائتھن ایک اچھی چیز ہے اور ہم یہ کر لیتے ہیں، تو ہم ویب کے حوالے سے تقریباً لیٹسٹ ٹولز کے حوالے سے ہم اپ گریڈ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ویب ڈیولپمنٹ کے اندر ایک کورس اور ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ورڈ پریس، اور کراچی کے اندر یا پاکستان میں موسٹلی 70% ویب سائٹس جو ہے ورڈ پریس پہ ڈیزائن ہوئی ہوئی ہیں۔ ورڈ پریس پہ کام کرنے کا ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جب بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، اسکریچ سے کام نہیں کرنا پڑتا، ہمیں سیدھا تھیمز سلیکٹ کرنی ہوتی ہیں اور یا پرچیز بھی کی جا سکتی ہیں۔ پلگنز ہم لیتے ہیں، پلگنز پرچیز بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم پھر پوری ویب سائٹ سے ڈیزائن کرتے ہیں۔ اس میں سے ہمیں مٹیریل ہونا چاہیے، ہم مٹیریل کی سیٹنگ کرتے ہیں، آبجیکٹ سیٹ کرتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ ریڈی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا ویب ڈیزائننگ کے حوالے سے۔ ویب کے جو چیپٹر ہے یہاں پہ کلوز ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پرنٹ میڈیا کی طرف جانا چاہتے ہیں تو CIT کرنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں CIT کرنا ہوگا، سیکنڈ پھر ہم یہاں پہ کریں گے پرنٹ میڈیا۔ پرنٹ میڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں ایڈوب السٹریٹر پہ کام کرتے ہیں، کورل ڈرا پہ کام کیا جاتا ہے، اور ان پیج اردو پہ کام کیا جاتا ہے، اور یہ ہمیں پرنٹنگ پرپس کے حوالے سے گائیڈ کرتا ہے کہ ہم ای کارڈز وغیرہ کیسے بنا سکتے ہیں، کارڈز کیسے بنیں گے پرنٹنگ پرپس کے لیے، پینافلیکسس کیسے بنیں گے، اور ساری چیزیں ہم اس کے حوالے سے اس میں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کورس ہوتا ہے یہاں پہ ویڈیو پوسٹ پروڈکشن ہوتا ہے۔ ویڈیو پوسٹ پروڈکشن یا ویڈیو پروڈکشن کہہ لیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ویڈیو ایڈیٹنگس کے حوالے سے سیکھتے ہیں۔ ڈفرینٹ قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ اس میں ایفیکٹس کیسے ڈالے جاتے ہیں، اس میں ایڈوب آفٹر افیکٹ کی سکھایا جاتا ہے، ایڈوب پریمیئر سکھایا جاتا ہے، اور بھی ایڈوب کے حوالے سے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے کام کرنا ہے۔ ان ڈیزائن کا بھی تھوڑا بہت استعمال کیا جاتا ہے۔ ویڈیو پوسٹ پروڈکشن کے بعد ہمارے پاس ایک ہوتا ہے گرافک ڈیزائننگ۔ گرافک ڈیزائننگ جو ہے اس میں ہم ویڈیو کے حوالے سے بھی تھوڑا بہت پڑھتے ہیں، پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بھی چیزیں پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت اس میں 3D اسٹوڈیو میکس کے حوالے سے بھی پڑھایا جاتا ہے، اور جو ہے ساؤنڈ فورج وغیرہ کے حوالے سے بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ساؤنڈ کی مینٹیننگ کیسے کر سکتے ہیں، ساؤنڈ کے اوپر کام کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ کورسز ہیں جو مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہیں اور ہائی ڈیمانڈنگ کورسز ہیں، اور اس وقت دیکھیں کمپیوٹر میں جب تک ہم اسکل اپ نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے جو ہے نا ایک سکون والی جاب نہیں ہوگی۔ جب ہم یہ سارے کورسز کر لیتے ہیں یا اس میں سے جو بھی ہم اپنی فیلڈ لیتے ہیں، اگر میں گرافک کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں، نیچے والی جو فیلڈ ہے یہ گرافک کی فیلڈ ہے، اور جو ہے اگر میں ابو فیلڈ کی بات کرتا ہوں تو ابو والی فیلڈ ہم ویب ڈیزائننگ کے لیے ویب کے لیے لے سکتے ہیں۔ ویب ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹوٹل کمپلیٹ کورس ہوتا ہے، یا فل اسٹیک ڈیولپر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں آج کل جو دور ہے وہ فل اسٹیک ڈیولپرس کا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ پہلے ایک دور ہوتا تھا کہ بھئی ڈیزائنرز الگ کام کرتے تھے، ڈیولپرز الگ کام کرتے تھے، کمپنیز کے بعد بجٹ بھی بڑے ہوتے تھے، مہنگائی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، تو وہ ایک پروجیکٹ اگر آتا تھا تو پوری ایک ٹیم کام کرتی تھی کہ ویب پیجز الگ بندہ بنا رہا ہے، ڈیزائن چیزیں الگ بندہ ڈیزائن کر رہا ہے، اور سب آخر میں مرج کر کے ویب سائٹس بن جاتی تھیں، سافٹ ویئر بن جاتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ بھائی اب ایک ہی بندے کو ایک پروجیکٹ دے دیا جاتا ہے، وہ ہول سول شروع سے اینڈ تک اسی کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ کلائنٹ اس کے انڈر چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس کلائنٹ کو آپ نے ڈیل کرنا ہے، تو اس طریقے سے چیزوں کو فکس کر دیا جاتا ہے، یہ چیزیں ویسے ہی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اب چیزوں میں تبدیلی آ چکی ہے، اور اب یہاں پہ ہمارے لیے فل اسٹیک ڈیولپر ہونا بہت ہی لازمی ہے۔ اگر ہم ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کر لیتے ہیں اور ویب ڈیزائننگ کے ساتھ تو ہم یہاں فری لانسنگ کام کر سکتے ہیں، اور دیکھیں فیوچر کا جو دور ہے وہ آن لائن کا ہے، اور کووڈ نے ہمیں یہ چیز بتا دی ہے کہ جو ہے نا کہ بھائی اب پوری دنیا تو آن لائن تھی ہمیں بھی آن لائن ہونا پڑے گا۔ اور پچھلے 2 سالوں کے اندر 2019 میں کووڈ جب فرسٹ ٹائم آیا، سارا لاک ڈاؤن ہو گیا، اس کے بعد سے اب تک آن لائن ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ میں بہت زیادہ ترقی بھی دیکھی گئی ہے،
اور بہت زیادہ آن لائن کام میں یعنی انکریمنٹ ہوا ہے. تو میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھائی سی آئی ٹی تو لازمی بیسک کورس ہے وہ لازمی کرنا ہے. پھر ویب ڈیزائننگ کر لیں, ویب ڈیولپمنٹ کر لیں, یا پھر آپ پی ایچ پی پروگرامنگ کر سکتے ہیں. پی ایچ پی پروگرامنگ کے لیے ویب ڈیزائننگ کرنا لازمی ہے. پی ڈی آئی ٹی کریں گے تو اس میں ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اور ایک اچھا آپشن ہو جاتا ہے کہ جس سے آپ جو ہے اپنے ویب کے تمام جو بھی سیکٹرز ہیں وہ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی. ویب کے حساب سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ویب ڈیزائننگ میں نہیں آتی, ویب ڈیولپمنٹ میں نہیں آتی. اب ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کیسے بنائی جاتی ہے, کس طرح سے ڈیزائن کریں گے, کس طرح سے پوسٹ کریں گے, کس طرح سے اس کے لیے پیمنٹ کریں گے, تو وہ ساری چیزیں وہاں پہ شو ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا, یہ سارے کام جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ انڈیویجول اپنی ڈیجیٹل ایڈ ایجنسی کھول سکتے ہیں, یا آپ اپنا ایک سافٹ ویئر ہاؤس اوپن کر سکتے ہیں. پھر آپ فری لانسنگ کام کر سکتے ہیں. آپ کو تھوڑا سرٹیفکیشنس کی ضرورت پڑتی ہے, جو بھی سافٹ ویئر یوز کریں گے وہ سرٹیفائڈز ہونے چاہیے, کہ ان کی لائسنسنگ ہونی چاہیے, اور آپ آرام سے اپنا ایک کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی ہے. اس میں سے یہ بتانا تھا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے, یہ چوز کرنا آپ کے جو ہے نا وہ ہے اوپر ہے کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے اپنے انٹرسٹ کی بیس پہ. دیکھیں, جب تک ہم کامیاب نہیں ہوتے, ہم اگر کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں دکھاتے, ہمارا انٹرسٹ کس چیز کا ہے, تو ہم اپنے انٹرسٹ کی بیس پہ چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں اور اس حساب سے اپنے جو ہے نا اپنے سکلز کو بڑھاتے ہیں. اگر ہم جنرل سافٹ ویئر کر لیں, سارے سافٹ ویئر کر لیں, تو بھی ایک مکس پیلیٹ ہو جاتا ہے. ایسا نہ ہو. اگر مجھے ویب کرنا ہے تو ویب کے لیے اوپر دیے ہوئے سافٹ ویئر ہیں, گرافک کرنا ہے تو گرافک کے لیے سافٹ ویئر دیے ہوئے ہیں. لیکن یہ آج کل مارکیٹنگ میں بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے, بہت زیادہ چلنے والے سافٹ ویئرز ہیں, کیونکہ ہمارے ٹی وی چینلز بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں, تو گرافکس کے ہمارے پاس بہت زیادہ اس میں بھی ڈیپتھ ہے. لیکن اگر آپ فری لانسنگ کام کرنا چاہتے ہیں, سکون سے کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرنا چاہتے ہیں, تو ویب سب سے بیسٹ آپشن ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ویب والے میں جو ہے کم سے کم آپ جو ہے نا منیمم انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ کو میکسیمم آؤٹ پٹ ملتا ہے. گرافک میں ہے کہ آپ کی جو اتنی محنت ہوگی آپ کو اسی حساب سے آؤٹ پٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چھوٹا سا ایک تعارف تھا کمپیوٹر کورسز کے حوالے سے. ٹل دین آج کے لیے اللہ حافظ, اور انشاءاللہ ایسی انفارمیشن والی ویڈیوز میں بناتا رہوں گا تاکہ آپ کو گائیڈ کرتا رہوں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. ٹھیک ہے, آج کے اللہ حافظ.